سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد 7 تاریخ کو ہوا، پھر 8 تاریخ سے انہوں نے ایک نئی ڈرامہ شروع کیا. صبح سے پتہ چلا کہ جی ڈرون آ رہے ہیں، وہ جو اسرائیلی ڈرون تھے ہیرون TP ڈرونز، اور 1 نہیں 2 نہیں پتہ نہیں 85 تو ہم نے گرائے، باقی خود کہیں ادھر ادھر دریا جنگل میں گر گئے تو ہمیں نہیں پتا. وہ ڈرون انہوں نے بھیجے اور ہمارے سندھ صوبے میں پہلی شہادت 8 مئی کو ہوئی. صبح غالباً 8:30 بجے کے قریب گھوٹکی میں مختار لغاری نامی ہمارے ایک نوجوان وہ شہید ہوا. اس کے والد ایدن لغاری دونوں کسان تھے جو اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے. اس کو زخمی ہوا وہ، تو صوبہ سندھ میں کی سرزمین پہ پہلا شہید مختار لغاری تھا. 8 کو وہ یہ ڈرون بھیجتے رہے اور ہم گراتے رہے. کہیں کہیں تھوڑا بہت نقصان ہوا. ایک تو کراچی میں شرافی گوڈ پہ بھی پہنچ گیا ایک ڈرون، وہاں پہ بھی ایک ہمارا پولیس کا سپاہی تھا، اس کو کچھ زخمیں آئے، وہ زخمی ہوا. 8 اور 9 مئی کی رات ادھر دوستوں نے ذکر کیا، میں نے کافی پہلے اسی جگہ کھڑے ہوئے ایک تقریر تھی. اس وقت پاکستانی میڈیا میں ایک بہت سارے لوگ آتے تھے، نئی نئی کہانیاں روزانہ، کیونکہ ہم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کہانیاں لاتے کہاں سے اتنی جھوٹ. ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، پتہ نہیں اس سے زیادہ کوئی بڑی کیٹیگری ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے ادھر آ کے کہا تھا کہ یہ میں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا ہوں، اس لیے ہنسی آتی ہے. 8 اور 9 مئی کی درمیانی رات مجھے ایک وزیر نے رات کو 10:30-11 بجے فون کیا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں، اس لیے میں پاکستانی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتا، کچھ ابھی اطلاع بھی ایسی نہیں آئی. کہ نہیں یہ آپ دیکھیں انڈیا کا ٹی وی، وہ انڈیا ٹی وی کے نام سے ایک چینل میں نے اس کو لگایا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کیا خبریں آ رہی تھی. میں خود پریشان ہو گیا، آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت اس میں آ رہا تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ تباہ ہو چکا ہے. میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مہربانی کر کے وہ CS پنجاب سے پوچھیں. اس نے کہا جی یہ دونوں لاہور کا، میں نے کہا مہربانی کر کے وہ CS پنجاب سے پوچھیں. اس نے کہا جی یہ دونوں کمشنرز جو ہیں لاہور کا بھی اور سیالکوٹ کا بھی، انہوں نے میرے ساتھ کام کیے، تو میں ان دونوں سے ابھی بات کر لیتا ہوں. 5 منٹ کا خیر ہے. جو ٹی وی آگے دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلی کراچی بھی قبضے میں آ گیا ہے، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے. اس وقت پھر میں وہ کارٹون نیٹ ورک والے موڈ میں آ گیا. تو میں نے اس وزیر سے کہا کہ بھائی اب تم نے مجھے ایسی لت لگا دی کہ میں صرف کارٹون جیسے بچہ دیکھتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور بند نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس کے جوکس دیکھتے ہیں، وہ میں دیکھتا تھا ساری رات. لیکن خیر ہم نے اس سے پہلے ہی اور اس رات کو خاص طور پہ رکھا ہوا تھا. رات کو 12-12:30 بجے کے قریب ہم نے دوبارہ ساروں کو چیک کیا ٹو میک شیور کہ سارے اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں. وار بک ایک ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے اپنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، وہ ہم نے وار بک کے تحت اپنی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں. میں روزانہ صبح ایک میٹنگ کرتا تھا اپنے دفتر میں تاکہ ریویو کریں، اور رات وہ گزر گئی. 9 مئی کی صبح کو پھر ہم بیٹھے تو کہا جی آج تو سب خاموشی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. رات کو بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اگلے دن ان کی معافیاں جو ان کے چینلز تھے ان کی آتی رہیں. 10 مئی کی صبح ہوتی ہے، مجھے تقریباً 4:30 بجے نیند سے اٹھایا گیا. میں نے کہا ہوا تھا کہ جی کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے مہربانی کر کے اٹھا دیجیے. کہ 4:30 بجے میرے اسٹاف آفیسر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے. جو اس نے مجھے امیڈیٹلی فون پہ کہا، اور انہوں نے نور خان بیس کو ہٹ کیا ہے، اور بھی جگہیں سنی، اور سکھر کو ہٹ کیا. تو جب سکھر کو ہٹ کیا تو میں نے کہا آپ کو اب اٹھا دوں فون کر کے. اسی وقت میں اٹھا، پتہ کیا سکھر میں، تو انہوں نے بتایا، ڈپٹی کمشنر سے اسی وقت رات کو بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی خیر ہے، وہ ایک خالی عمارت تھی
اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے, کوئی آدمی کو کوئی کسی ہمارے شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا, ایک باہر میزائل گرا, اور اسی دیر میں میں جاگ ہی رہا تھا, مطلب وہ اس کے بعد جاگ ہی گیا تھا, تو ٹیلی ویژن کھولا اور وہاں پہ اعلان ہو گیا تھا کہ جی پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز ہو گیا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آغاز کس وقت ہوا. انہوں نے نور خان بیس کو اٹیک کیا تھا تقریباً 2:15 کے درمیان, صبح میں, رات میں سمجھ لیں, اور ہم نے میں نے بتایا کوئی 4:30 یا اس سے تھوڑا پہلے 4:20 یا 25 پہ سکر میں ہٹ ہوا, اور جگہ پہ بھی ہٹس ہو رہی ہوں گی. ہمارا آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا ہے 5:15 پہ, 5:15 بجے. اور آپ نے کل اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سنی ہوگی, 8:15 بجے امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے فون کیا ہے کہ بھائی وہ بس کر رہے ہیں, آپ لوگ تیار ہو بس کرنے کے لیے. 3 گھنٹے 5:15 سے 8:15, وہ تو تھوڑا ہی پہلے ہوا ہوگا, اور اس 5:15 سے 8:15 میں انہوں نے تو یہ 3-4 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے, لیکن جو ہماری فورسز نے 26 جگہیں ان کی ہٹ کی ان 3 گھنٹوں میں. میرا خیال ہے یہ آج کل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا, اس لیے ہم نے پہل نہیں کی. ہمارا پہلے بھی جب ہم نے رافیل گرائے تھے اور 6 جہاز ان کے گرائے تھے تب بھی رسپانس تھا, اور 10 تاریخ کو بھی رسپانس تھا. اور اس 3 گھنٹے کے اندر ادھمپور ایئر بیس, آدمپور ایئر فورس اسٹیشن, براموس میزائلز جو ان کے بڑے انہوں نے روس کے ساتھ مل کے بنائے, اس کا جو سٹوریج فیسلٹی تھی, ادھمپور کا ناردرن کمانڈ, چندی مندر, پرتھوی ہل, پٹھان کوٹ, سرسا, بھٹنڈا, امبالہ, جیسلمیر, بیکانیر, جلندھر, فیروز پور, ان سب کو تباہ کر دیا. اور اسی وجہ سے آپ سب سوچ رہے ہوں گے نا یہ ہوا کیا بھائی, یہ 3 گھنٹے میں اچانک 5:15 سے پہلے تو ہم نے کوئی ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں تھا. 3 گھنٹے کے اندر ان کی یہ حالت ہوئی, اور مجبور ہوئے, میرا خیال ہے مجبوری ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ. آن دا لائٹر سائڈ, امریکہ جو اس سے 2-3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو 1000 سال سے لڑ رہے ہیں, 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, خود ہی سمجھ لیں گے, ہم بیچ میں نہیں آتے. اچانک یہ سارے ملک بیچ میں کیوں آئے؟ میری ایک, میں کیا آن دا لائٹر سائڈ ایک تھیوری ہے, انڈیا نے فرینچ رافیل لیے, کہتے ہیں نا جی ایک ایسی چیز جس کی دہشت اتنی تھی کہ کبھی کمبیٹ میں نہیں گرا ہے, کچھ منٹوں میں 3 گرا دیے انہوں نے. پھر جی وہ اسرائیل جس کے کہتے ہیں بڑی, اور آج کل جو اس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے غزہ میں, ان کے جو میزائلز تھے, ان کا نام پتہ نہیں کیا, ہیرون ڈرونز جو تھے, وہ انہوں نے اتنے سارے بھیجے, وہ گرتے چلے گئے. تھوڑا بہت کہیں نقصان کیا انہوں نے, جیسے کہ ہمارا مختار لغاری شہید ہوا, لیکن حالت یہ تھی کہ ان کا ڈرون گرتا تھا, کچھ دیر بعد ڈرون غائب ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں. وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ نور خان بیس کے باہر وہ پولیس والا کہہ رہا ہے, وہ ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا تھا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے گئے, ادھر گرا تھا. یہ ہماری قوم تھی اس دن. اور یہ سارے ان کے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ملیا میں ہٹ کر دیا ان لوگوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. ہندوستان کی اناڑی پن نے, انڈیا کے اناڑی پن نے, تو انہوں نے اور ملکوں سے بھی بڑے, اچھا فرانس سے صرف یہ والے نہیں لیے ہیں انہوں نے رافیل. ایک ان کا ابھی تازہ 28 مئی 2025 یعنی اپریل 2025 میں انہوں نے 26 اور رافیل, وہ نیول رافیلز ہیں نیوی کے لیے,
انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. پھر ان کی سب مرینز ہیں جو فرانس کے ساتھ لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو فوجی مدد ان سے یا ان سے اکوپمنٹ پروکیور کیا ہے, C-130 سے سپر ہرکیولیز, P-81 پوسائیڈن, وہ جو ایک نیوی نے دکھایا بھی تھا, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ P-81 چل رہا تھا اور ہماری نظروں, ہماری نیوی کے ایڈمرل رب نواز نے کہا تھا کہ جی وہ ہمارے نشانے پہ تھا. پھر ادھر ہم ڈر لگ رہے تھے نا جس وقت یہ بات ہوئی کہ جی بندرگاہ کے اتنے قریب آ گئے, اور اب تو میں نے بات کی تھی کمانڈر کراچی جو ہے ان سے, تو انہوں نے کہا یہ پچھلے ایک ہفتے سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یہ ہماری نظر میں ہے, آپ فکر نہ کریں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں آوارہ گردی کر رہا ہے, لیکن ہماری نظر میں تو یہ ہماری طاق میں تھے. تو فرانس نے, اسرائیل نے, یہ سوویت یونین کا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں. پہلے دن ان کا وہ جو میٹ ہے انڈین ایئر فورس کی, وہ Su-30 ایئر کرافٹس ہیں رشیا کے, وہ گر گیا, مگ گر گیا. تو روس نے کہا ہوگا, امریکہ نے کہا ہوگا, فرانس نے کہا ہوگا, اسرائیل نے کہا ہوگا تو یہ تو ہمیں صفحہ 38 سے مٹانا چاہتا ہے. جس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا, اس سے کہو بس کرے. تو انہوں نے یہی وجہ تھی, جیسے کہا تھا نا کہ ابھی کسی اور کو ان کو بیچنا نہیں چاہیے اکوپمنٹ, یہ انہوں نے جنگ, میرے تو خیال میں شاید یہ وجہ تھی, اس لیے کہ اگر کچھ گھنٹے اور جاری رہتی تو ٹھیک ہے, جنگ ہوتی ہے, ہمارا بھی نقصان, جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمارا بھی نقصان ہوتا, لیکن انڈیا سے زیادہ یہ جو عام مینوفیکچررز تھے ان کا جو نقصان ہو رہا تھا کہ ان کے سارے جو کھلونے تھے وہ پاکستان کی فوج, ہماری ایئر فورس, ہماری آرمی, ہماری نیوی ان کے طاق میں لگی ہوئی انہیں تباہ کر رہی تھی. تو 3 گھنٹے میں وہ 8:15 بجے آگے لائن پہ, پھر ضرور اس کے بعد کچھ ٹائم لگا. اور ان کی, میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں, پھر بھی ہم نے اس کے بعد اٹیکس نہیں کیے. ہم نے وہ 3 گھنٹے میں سارا کام کیا تھا. انہوں نے اس کے بعد جو بولاڑی میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے, وہ میزائل 12 بجے کے قریب آ کے لگائے ادھر, جب یہ بات کر چکے تھے. وہ نقصان ہمیں ہوا, اور میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ان شہداء کے نام لوں, میں چاہیے نام لے کے دعا کروں, لیکن وہ دعا ہو گئی تھی پہلے. میں جو بولاڑی میں ہمارے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف, چیف ٹیکنیشین اورنگزیب, سینئر ٹیکنیشین نجیب, ٹیکنیشین فاروق, سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز, یہ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر یہ جی وہ 3 گھنٹے کی کارروائی تھی جس کے اندر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ قوم جب متحد ہے, پاکستانی جب متحد ہے, ہم نے نقصان اٹھائے, ہم نے ہمیشہ اس وقت نقصان اٹھائے جب ہم متحد نہیں رہے, لیکن اس دفعے ہم سب ساتھ تھے, اور اس متحد قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہم نے فتح حاصل کی. اس فتح کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے. اس طریقے سے ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اپنی سارے اختلافات ایک طرف کر کے, سوائے شبیر کے, اس لیے اس کو بھی اختلاف ہے, سارے اختلافات ایک طرف کر کے پاکستانی فوج اور ملک کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے. ہماری ساری قومیتیں, سارے ریلیجنز, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے عیسائی ہو, یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان زندہ باد.
اور ساری ایتھنیسٹیز ہم ویسے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں, کوئی سندھی بن جاتا ہے, کوئی پٹھان, کوئی بلوچ, کوئی پنجابی, لیکن اس وقت سب اکٹھے تھے. یہ ہم نے ظاہر کیا, اور یہی جیسے ہم نے کہا اگر ایسے ہی متحد رہے تو ہمارے اوپر جو اور تکالیف ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. تو ساری ایتنیسٹیز وہ بھی ایک ساتھ تھیں. ہمارا میڈیا جس پہ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے, جس سے کل کچھ 2-3 میڈیا کے سینئر لوگ ملے تھے کہ جی وہ انڈین میڈیا کو دیکھ کے تو آپ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہوں گے. واقعی ہے, فرشتہ ابھی بھی نہیں سمجھتے, لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ویسے پاگل نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہماری میڈیا بڑی مستحق, مبارکباد کی مستحق ہے. سائبر وار فیئر میں ہمارے وہ جو ڈیجیٹل میڈیا تھے ان کی پتہ نہیں سائٹس بلاک کر دی. ہمارے بچے آپ کو پتہ ہے, دوستوں کو شاید پتہ ہوگا, کچھ کو سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس برین کے نام سے تھا, پاکستانیوں نے بنایا تھا. تو ہم بڑے تیز ہیں ہر چیز میں. انہوں نے ان کی سائٹس ہیک کر دی, اور 2-3 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہوا, تو پھر آپ نے وہ ٹیلی ویژن میں سب نے دیکھی ہوگی گجرات کے کسائی کی, جب وہ اپنے وزیروں کے 2-3 وزیر اور سروسز چیف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس کے ساتھ. میں سب بات دیتا ہوں, سب مبارکباد کی مستحق ہیں. میں اپنے جو دوست ممالک ہیں, خاص طور پہ وہ دوست ممالک جنہوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا, اور میں چین کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ چین کی جو مدد رہی ہے ہمیں, اس کے علاوہ ترکیہ, سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, سارے ملکوں نے ساتھ دیا. اور پھر آج کل تو امریکہ بھی ہماری گن گا رہے ہیں, پتہ نہیں کب تک لیکن گا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس نے یہ جو ہم فون سب استعمال کرتے ہیں وہ ایپل کمپیوٹرز کے جو اس کے سی ای او ہے ٹیم کوک, اس کو منع کہ بھائی ہندوستان میں, اس نے اسے پتہ چل گیا بھائی یہ صحیح چیز بنانے والی نہیں ہے, یہ تمہارا کہیں نہ کہیں منہ کالا کریں گے, جیسے کہ باقی لوگوں کا کیا ہے, اس کو منع کر دیا ہے. اور جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتح ہوئی ہے, اس پہ جو انڈیا بھارت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کشمیر کوئی ایشو ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اس کو ایشو ہی نہیں مانتا تھا. لیکن اس کے لیے جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور ان کے جو صدر ہیں امریکہ کے, انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ پوری دنیا کو. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ARY نیوز کی ٹیم سرعام کی لاہور کے 6 تھانوں میں اسلحہ خریدنے کی ڈیل. لاہور پولیس کے اہلکار غیر قانونی اسلحہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. معاملہ کیا ہے یہ جانتے ہیں سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن سے. اقرار, بتائیے گا کس طرح پتا چلا کہ پولیس غیر قانونی اسلحے کی فروخت میں ملوث ہے, اور یہ کون سا اسلحہ ہے جو بیچا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے لاہور پولیس تقریباً ہر گھناؤنے جرم میں ملوث پائی گئی ہے. منشیات فروشی سے لے کر غیر قانونی اسلحے کی فروخت تک ٹیم سرعام کو اس کی اطلاعات ملی, اور ہم نے ایک گرینڈ آپریشن پورے لاہور میں سر انجام دیا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت کا دھچکا لگے گا کہ لاہور کے 6 تھانوں میں ٹیم سرعام بڑی آسانی سے غیر قانونی اسلحہ خریدنے کی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور کئی پولیس اہلکاروں سے ٹیم سرعام نے غیر قانونی اسلحہ خرید کر خفیہ ریکارڈنگ کر کے یہ بات ثابت کی کہ لاہور پولیس دراصل لاہور میں ہونے والے تمام تر جرائم کی سرپرستی کر رہی ہے. یہی غیر قانونی اسلحہ ڈکیتیوں میں استعمال ہوتا ہے, قتل و غارت گری کی جاتی ہے, اس کی بلبوتے پر ریپ کیے جاتے ہیں, اور بدقسمتی سے کوئی اور غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ, غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت کی پشت پناہی نہیں کر رہا, بلکہ یہ خود لاہور پولیس ہے. ٹیم سرعام نے تمام تر ثبوت ریکارڈ کیے, اور نہ صرف یہ بلکہ لاہور پولیس سے اغوا برائے تاوان کی ایک اور ڈیل کی,
اور اس ڈیل کے تحت لاہور پولیس نے مجھے یعنی اقرار الحسن کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی، اسلحہ بھی تانا، اور یہ تمام تر ریکارڈنگ ٹیم سریعام کے پاس موجود ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لاہور پولیس کی حالیہ قیادت ان تمام تر گنڈوں، ان تمام تر کرمنلز کی مستقل اور مسلسل پشت پناہی کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ لاہور پولیس جرائم میں ملوث ہے، بلکہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، تو اس کے بعد غنڈہ گردی کی جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ پولیس کے مجرمان کو سزا دی جائے، سارا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ اقرار الحسن۔ بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز ملک و قوم کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ مزار قائد اور اقبال پر حاضریاں دی گئی۔ فضا پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی گئی۔ چنار باغ گلگت میں پروقار تقریب ہوئی۔ پولیس کے چاک چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی دی۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے مزار قائد اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مزار قائد اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ آپریشن مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے گھر گئے، اہل خانہ سے ملاقات کی اور وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ صدر مملکت آصف زرداری بھی شہید عثمان یوسف کے گھر پہنچے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے، قوم اپنے سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے اس شہید کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے دوران زخمی ہونے والے جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری اور فرض شناسی کی تعریف کی۔ کہا، جس طرح فوج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام کے ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی وزیر اعظم ثالثی کے لیے دنیا بھر میں فون گھماتے رہے۔ سیز فائر نہ ہوتا تو پاکستان دہلی اور ممبئی پر چڑھائی کر چکا ہوتا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کہتے ہیں، حکومت اور افواج سے کہوں گا جو پی ٹی آئی کارکن سازش کا شکار ہوئے انہیں عام معافی دے دیں۔ منہ توڑ جواب دن کی روشنی میں ہم نے دیا۔ اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم کے ٹیلی فون دنیا بھر میں گھومتے رہے ثالثی کرانے کے لیے۔ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا، پاکستان حقیقت میں دہلی اور بامبے پہ چڑھائی کر چکا۔ پاکستان سے اور افواج پاکستان سے یہ بھی کہوں گا، جو 9 مئی کے پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو اس سازش میں بے گناہ تھے، شکار ہو گئے، عام معافی دے دیں۔ اس خوشی ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز کے لیے۔ کراچی کنگز کے سٹار ایکشن کے لیے تیار۔ کنگز کل راولپنڈی میں پشاور زلمے سے ٹکرائیں گے۔ اہم میچ کے لیے کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے۔ خواب نہیں، حقیقت بنے گا صحت مند پاکستان۔ ARYB گلوبل نے ٹیلی ہیلتھ سولوشنز اور آن گراؤنڈ خدمات متعارف کرا دی ہیں۔ ہر فرد کو صحت کی بروقت سہولتیں میسر ہوں گی۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان مہم میں ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہو گیا۔ ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف اور چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے
آن لائن ڈاکٹرز کی خدمات فوری اپوائنٹمنٹ سے دستیاب ہوں گی۔ ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صحت پہ توجہ دیں، ٹائم نکالیں اپنے لیے۔ جو انیشیٹو ARY نے لیا ہے اس کے بہت ہیوج امپیکٹس ہوں گے اوور آل۔ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں، بلڈ پریشر چیک کرائیں گے، کولیسٹرول کرائیں گے، شوگر چیک کرائیں گے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ان میں کوئی سمٹم کوئی نہیں ہوتا، چیک کرائیں گے پتہ چلے گا، اس کا علاج کریں گے تو پھر اس کے آگے سے کانسیکوینسز سے بچ سکیں گے۔ سری لنکن ڈاکٹرز نے سفاری پارک میں موجود ہتھنیوں، مدھوبالا اور ملکہ کی صحت کا جائزہ لیا۔ سری لنکن ڈاکٹرز نے کہا ہم 2 ماہ بعد سفاری پارک میں موجود ہتھنیوں کی صحت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سری لنکن ڈاکٹر 17 روزہ دورے پر کراچی میں موجود ہیں۔ جگہ پلیس کر دیتے ہیں وہاں کہ مائک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AINews.tv اور دیکھتے رہیے AINews۔